الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 24 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استدلال کے جو طریقے اختیار کیے ہیں اس کے عین مطابق اس سورہ میں بھی پہلے انفس و آفاق میں اپنی آیات کی طرف توجہ دلائی، ان کی بنیاد پر غور کرنے اور صحیح حقیقت تک پہنچنے کے لیے کہا، اور پھر تاریخ سے استدلال کرنا شروع کیا۔ اس میں بالعموم سیدنا نوح کی دینونت ہی سب سے پہلے جگہ جگہ پیش کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں پیغمبروں کی تاریخ جس طرح بیان ہوئی ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پہلا بڑا زمانہ فطرت سیدنا آدم کے بعد انہی کے دور تک آیا تھا۔ اس کو قرآن مجید نے خود بھی بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے جب انسانیت کی ابتدا کی تو آدم کی فطرت میں اپنا دین بالاجمال الہام کر دیا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے آدم اور اس کی اولاد سے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو انہوں نے اپنے وجود ہی سے اس بات کی شہادت دی کہ بے شک آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ پھر مزید بتایا کہ نفس انسانی کی تشکیل اور اس کو نقص سے درست کرنے کے بعد ہم نے اس میں فجور و تقوی کو الہام کر دیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کے ساتھ ایک مزید خبر یہ دی ہے کہ آدم پہلے انسان ہی نہیں تھے، وہ پہلے پیغمبر بھی تھے، یعنی پہلے فطرت میں دین کی ہدایت الہام کی گئی اور پھر پیغمبری کے منصب پر فائز کر کے ان کا استعفیٰ کر کے اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیلات دینا پیش نظر تھا وہ بھی دے دی گئی۔ اس کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، یعنی مذہب کی حقیقت کے بارے میں، اس کے مقصد کے بارے میں، اس کی ضروری ہدایت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ انسانیت کی ابتدا توحید پر ہوئی، اللہ تعالیٰ کے اقرار پر ہوئی، اس کی طرف سے ہدایت کی طلب پر ہوئی اور وہ ہدایت دے دی گئی۔ پھر ایک لمبا زمانہ گزرا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ہدایت کی تجدید نہیں کی گئی، ایک لمبا زمانہ گزرا۔ اسی کو ہمارے ہاں اصطلاح میں زمانہ فترت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ جو بات بائبل کی روشنی میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا آدم کے بعد بھی 2-3 پیغمبر آئے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے، اس کو ہم ایک اور تاریخی حقیقت سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دوسری مرتبہ انسانی تاریخ میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب ایک قوم کو اپنی ہدایت کے لیے منتخب کرے گا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ پیغمبروں کو انفرادی حیثیت میں اٹھائے، وہ ایک پوری قوم کی بعثت کا فیصلہ کر رہا ہے۔ تو قوم کی بعثت کا فیصلہ کرتے وقت بھی بالکل وہی طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی سیدنا ابراہیم جب اپنی قوم سے اتمام حجت کے بعد ہجرت کر کے نکل آئے تو ان سے کہا گیا کہ اب یہ تمہارے ہاں اولاد ہوگی، اس اپنی اولاد کو فلاں فلاں جگہوں پہ آباد کرو۔
اور اپنے لیے بھی ایک اسی علاقے میں مستقر بنا لو، تو یہاں سے ایک دوسری زندگی، ایک دوسرے عہد کی ابتدا کی گئی۔ اس دوسرے عہد میں بھی آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم پیغمبر، ان کے بعد سیدنا اسحاق اسماعیل دونوں پیغمبر، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب پیغمبر، پھر ان کے بیٹے یوسف پیغمبر۔ یہ کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ ایک نئی قوم کو پیدا کرتے وقت ہدایت کو بالکل محکم طریقے سے آگے منتقل کرنے کا اہتمام کر دیا گیا۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے اگر بائبل کی آپ کتاب پیدائش کو دیکھیں کہ پہلے مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا ہوگا۔ چنانچہ جب ہدایت محکم بنیادوں پہ استوار ہو گئی، وہ ایک روایت بن گئی، آگے نسلوں کو منتقل کرنے کا اہتمام ہو گیا، تو پھر لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے طریقہ اس وقت اختیار کیا، یہی طریقہ یہاں بھی اختیار کیا۔ یہاں جو زمانہ فطرت ہے وہ عام اندازے کے مطابق 500 سال کے قریب کا ہے، یعنی سیدنا یوسف کے بعد پھر 500 سال تک بنی اسرائیل میں کسی پیغمبر کی بعثت نہیں ہوئی۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی اسی طرح کی صورت حال ہوئی ہوگی، اور اس وقت کے لحاظ سے 1200 سال ہو سکتا ہے گزر گئے ہوں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اختلافات پیدا ہو گئے، اور جب اختلافات پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہدایت بالاجمال دی گئی تھی، جو ایک روایت کی حیثیت سے پیغمبر نے یا پیغمبروں نے منتقل کی تھی، اس کو سمجھنے میں، اس کے اطلاق میں، اس کے فہم میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو اس کو انہی لفظوں میں ایک دوسری جگہ ادا بھی کیا کہ فاختلف۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ہر قوم میں نبی بھیجیں گے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، جس طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر ایک بڑے زمانہ فترت کے بعد بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، تو انسانیت کے لیے پھر حضرت نوح کی بعثت ہوئی۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ قرآن مجید کے اشارات سے، بائبل کی وضاحتوں سے یہی تصویر سامنے آتی ہے۔ اور یہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ رسول بھی ہیں۔ انہوں نے آ کے کیا دعوت پیش کی، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، یعنی اب چونکہ لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، حقائق کو ایک مرتبہ پھر ان کی بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ نبی بھیج دیے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف یہ صرف انبیاء ہیں، یہ رسولوں کی حیثیت سے نہیں بھیجے گئے اور کسی قوم کی طرف بھی نہیں بھیجے گئے۔ سیدنا نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے یہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انسانیت کا بڑا اجتماع انہی کی قوم میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور فرمایا کہ انہوں نے آ کے جو دعوت دی وہ یہ تھی کہ تم اللہ کے بندے بن کر رہو اور یاد رکھو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں جو اصلاً انحراف کا باعث بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنی بندگی کا احساس کھو بیٹھے، جیسے کہ دور حاضر کے فلسفوں نے، دور حاضر کی حکمت نے، دور حاضر کی سائنس نے کر ڈالا ہے، بندگی کا احساس کھو بیٹھے۔ یعنی انسان ہونے کے احساس میں تو صرف حیوان سے امتیاز کو سمجھنا ہے، اور وہ بڑی حد تک ایک وجودی حقیقت ہے۔ حیوانات سامنے موجود ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، حادثہ اخلاقی دیا ہے، حصے جمالیات دی ہے، ابلاغ کی صلاحیت دی ہے، یعنی وہ اپنے باطن اور ظاہر سے حاصل ہونے والے علم کو دوسروں تک منتقل کر سکتا ہے۔ تو وہ وجودی حقائق کی حیثیت سے اس کا تو انکار نہیں کر پاتا کہ وہ انسان ہے اور حیوانات سے ایک امتیاز رکھتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کسی خالق کا بندہ ہے، اس کا آقا آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، یہ ایک بڑی حقیقت ہے جو فراموش ہو جاتی ہے۔ تو پہلی دعوت یہی ہے کہ عبد اللہ،
اپنی اس حیثیت کو پہچانو کہ تم عبد ہو، بندے ہو، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے تم حیوانات سے ممتاز ہو، لیکن تمہاری اصل حقیقت محض انسان ہونا نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ ہونا ہے، وہ عبد اللہ۔ تو انسانیت کا مذہب، انسانیت ایک مذہب ہے، یہ اصل میں پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب مذہب، جو اصل مذہب ہے، وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اصل مذہب کی حقیقت اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ عبدیت کا شعور، یعنی میرے بندہ ہونے کا شعور میرے ہاں تازہ ہو جائے، میں اس کی تجدید کروں، اور پھر ہر لمحے، ہر لحظے، ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر مجھے یاد دہانی ہوتی رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اس کو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کو خاص طور پر نمایاں کر کے بعض جگہوں پر اکٹھا بیان کیا ہے، جیسے ایک بہت ہی مختصر اور قرآن کی آخری سورہ میں اس میں بتایا ہے کہ میں اس کائنات کا رب ہوں، میں اس کا بادشاہ ہوں، میں اس کا معبود ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شخصی تصور ہی یہ ساری جہتیں نمایاں کرتا ہے، اور پیغمبر اسی پروردگار کا تعارف کراتے اور بندوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بندے بن کر رہو۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ چنانچہ میں نے جہاں دین کیا ہے اس سوال کا جواب دیا ہے، اس کی پوری حکمت اور نظام فکر کو بیان کرتے ہوئے میزان میں دین حق کے زیر عنوان، تو وہاں پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ دین کی حقیقت ایک لفظ میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ دین کیا ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس کا بیج کہاں سے پڑتا ہے، تو وہ ہے عبدیت کا شعور، میں بندہ ہوں۔ پیغمبروں کی دعوت میں ایک بنیادی چیز یہ ہے، اور بڑا انحراف بھی یہیں سے ہوتا ہے، یعنی انسان اپنی اس حیثیت کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ حیثیت تو فراموش نہیں ہوئی، یعنی اس درجے کا انحراف نہیں ہوا کہ یہ حیثیت ہی فراموش ہو جائے۔ اس درجے کا انحراف جب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی خدا پر اگر ایمان بھی ہے، یعنی لفظی حد تک ایمان بھی ہے، تو بے معنی ہے، اس کا کوئی زندگی سے تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جیسے آپ نے کوئی ایک اطلاع ہے، اس کو کہیں پلے باندھ کر رکھ لیا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر یہی چیز پیدا ہوتی ہے، یعنی زندگی کے مراحل وہ عبدیت کے احساس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا درجہ ہے، یعنی اس سے آگے، وہ یہ ہے کہ انسان تشکیک میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے خدا ہے، خدا نہیں ہے، یہ بس ایک بحث ہوتی ہے، اور وہ اس میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے، کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ اور جب کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا تو خدا کے بارے میں اگر ایمان کی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوئی تو نتیجے کے طور پر عبدیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے جس کا اس وقت ہم بڑے پیمانے پر مشاہدہ کر رہے ہیں کہ الحاد پیدا ہو جاتا ہے، یعنی پھر نفی کرنے پہ انسان کو جرت ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے حوصلے کی چیز ہے نفی کر دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تشکیک کے لیے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور جو غفلت کا ایک مرحلہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں انسان عذر پیش کر سکتا ہے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے جس میں بے تعلقی سی ہوتی ہے، بیگانگی سی ہوتی ہے، آپ نے خدا کو مان کر کہیں طاق پر رکھ چھوڑا ہے، تو اس میں غفلت ہے، انسان متنبہ نہیں ہے، بیدار نہیں ہے، تو کسی حد تک معذور قرار دیا جا سکتا ہے۔ تشکیک میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو سفر کر رہا ہوں، میں حق کا طالب ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن الحاد صرف عناد ہے، یعنی اس کے حق میں کوئی استدلال کبھی وجود پذیر ہو ہی نہیں سکا۔ یہ استدلال کے بغیر، یعنی جس کو پائے چوبی کہتے ہیں، ایک لکڑی ہے جس کو آپ نے ٹانگ سمجھ لیا اور اس پر کھڑے ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ابدیت کا شعور نہ رہے تو پھر پیدا ہوتی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ دوسرا پہلو کیا ہے؟
دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مان رہے ہیں اور یہ شعور بھی کسی حد تک موجود ہے، لیکن اس شعور میں دوسروں کو شریک کر لیا، شرک پیدا ہو گیا۔ سیدنا نوح کے زمانے میں جو خرابی پیدا ہوئی وہ دونوں ہی طرح کی تھی اور ہمیشہ دونوں ہی کی طرح رہی ہے، صرف یہ کہ غلبہ کس چیز کا ہے۔ تو پیغمبروں کی جو تاریخ ہمیں معلوم ہے اس میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ شرک کا غلبہ ہوا اور شرک نے ایک تہذیب کی صورت اختیار کر لی، پھر اس کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو گیا۔ خود بادشاہ جو مختلف ملکوں پر قبضہ کر لیتے تھے، اس لیے کہ قوت ہی اس زمانے میں انسان کی یہ ضرورت پوری کرتی تھی کہ اس کو نظم کی حفاظت میسر کی جائے۔ یہ انسان کی آج بھی ضرورت ہے، قدیم ترین زمانے میں بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اس میں قوت آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرتی تھی، کبھی فرد کی حیثیت سے، کبھی کسی بڑے جتھے کی حیثیت سے، جس میں کسی غیر معمولی شخصیت کے ساتھ لوگ اپنے جذبات وابستہ کر کے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو اب ان بادشاہوں کو جب یہ قبضہ کر لیتے تھے یا غلبہ قائم کر لیتے تھے تو یہ ضرورت ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کی اپنے ساتھ اس وابستگی کو کوئی مابعد طبیعتی بنیاد فراہم کریں۔ اس کے بغیر انسان اس درجے میں وابستہ رہ نہیں سکتا۔ اس میں پھر گاڈ کنگز کا تصور دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے کی تصویب ہو جاتی ہے جب اس فیصلے کو مان لیا جاتا ہے۔ یعنی قوت نے جب اپنا غلبہ قائم کر لیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذات باری نے تصدیق کر دی ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ تصدیق خود بادشاہ کے معبود بن جانے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس سے شرک گویا پورے معاشرے کا، تہذیب کا احاطہ کر لیتا ہے۔ تو وہ پہلا دور جس کی کم و بیش 4-5 ہزار سال کی تاریخ اب ہم کسی حد تک جانتے ہیں، وہ شرک کے غلبے کا دور ہے۔ جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ الحاد کا غلبہ ہو رہا ہے، تو شرک بھی قیامت تک موجود رہے گا۔ غلبہ کس کا ہے؟ وہ الحاد کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس زمانے میں الحاد بھی موجود تھا، تشکیک بھی موجود تھی، لیکن غلبہ کس چیز کا تھا؟ وہ شرک کا تھا۔ تو یہ دو بڑے دور ہیں جو انسانیت پہ گزرے ہیں، اور ایک میں ہم اس وقت جی رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی دعوت دی ہے۔ پیغمبروں کی دعوت کے یہ دو بنیادی نکات ہیں، ایک یہ کہ اعبدوا اللہ، تم اللہ کے بندے ہو، بندے بن کر رہو، اور دوسرے یہ کہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، یعنی وہی تنہا معبود ہے، وہ تنہا خالق ہے، وہ تنہا مالک ہے، وہ تنہا اس کائنات کا بادشاہ ہے اور تنہا معبود ہے۔ افلا تتقون، پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ انہوں نے دعوت پیش کی۔ یہاں یہ دیکھیے کہ ساری دعوت کو قرآن مجید نے اس ایک آیت میں، ان دو نکات میں اور چند لفظوں میں بند کر دیا۔ بس یہی ہے پیغمبروں کی پوری دعوت۔ باقی جو ہمارے ہاں طرح طرح کی تقریریں کی جاتی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ محض دراز نفسی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کو جس جگہ سے بھی آپ پڑھیں گے وہ انہی دو نکات کو متعارف کراتا ہے۔ پیغمبروں کی دعوت کی بنیاد ہی یہی ہے، خدا کے بندے بن کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب انہوں نے یہ دعوت پیش کی اور لوگوں کو خدا کے غضب سے ڈرایا کہ کیا کر رہے ہو، اس کے بندے ہو کر بندگی کا انکار کر رہے ہو تو گرفت سے بچ جاؤ گے، اور اس کے بندے ہو کر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو تو دیکھو کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ یاد رکھو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، اس نے یہ دعوت دی تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے۔ یعنی ہماری ایک روایت قائم ہو چکی ہے، ہم نے بڑے فلسفے ایجاد کیے ہیں، ہماری ایک علم کی تاریخ ہے، ہمارے ہاں جو معبود بنائے گئے ہیں ان کے بندر بنے ہوئے ہیں، ان کی قوت کا ظہور ہوا ہے، ان سے ہماری مرادیں پوری ہوتی رہی ہیں،
اتنی بڑی تاریخ کے مقابل میں ہمارے ہی اندر کا ایک آدمی ہمارے ہی جیسا اٹھ کر ہمیں بتا رہا ہے کہ تم احمق ہو، یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ اس نے یہ دعوت دی تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، اور اس میں سرداروں نے یعنی وہی ظاہر ہے کہ لسان القوم ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اس طرح ہے کہ اس میں سارے انسان ایک جگہ پر نہیں ہیں، ذہانت کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، ذوق کے لحاظ سے، رجحان کے لحاظ سے، مصروفیتوں کے لحاظ سے بڑا فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں کچھ لوگوں کے اندر مذہبی یا یوں کہیے کہ فلسفیانہ سطح پر رہنمائی کی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ علم کی دنیا بات کرتے ہیں، پھر وہ علم کی دنیا دعوت کی، لوگوں تک کوئی پیغام پہنچانے کی، کسی فلسفے کا ان کو قائل کرنے کی، اس کی تعلیم دینے کی، اور اس طرح سے گویا دانش و حکمت کی دنیا بن جاتی ہے۔ اس میں بھی قیادت ہوتی ہے، اور وہ مختلف سطحوں کی ہوتی ہے، یعنی بہت برتر قیادت بھی اور ثانوی درجے کی قیادت بھی۔ اسی طرح کا معاملہ سیاسی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو بالعموم جس قیادت سے واسطہ پڑتا ہے وہ ان دونوں جگہوں پر موجود ہوتی ہے۔ اس میں وہ لوگ جو کسی نہ کسی پہلو سے مرجع بن جاتے ہیں تو ان کو قرآن مجید ملا، سردار، اسی طرح ہمارے ہاں جو تعبیر بعد میں بنی ارباب حل و عقد، اور اگر آپ قدیم یورپی سلطنتوں میں دیکھیں تو امراء کی یا لارڈز کی تعبیر بنی، اس میں پھر وہ کس طرح متعین ہوں گے، کبھی دولت اس کا باعث بن گئی، کبھی علم اس کا باعث بن گیا، کبھی اقتدار کی روایت اس کی باعث بن گئی، کبھی قوت اور حسن اس کا باعث بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں ان کے لحاظ سے لوگ ان کو اپنے سے ممتاز یا برتر مان لیتے ہیں، تو اس سے سرداری یا امراء وجود میں آتے ہیں۔ گویا اس دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں اور ایک متعین یا غیر متعین ہاؤس آف لارڈز ہوتا ہے، تو دنیا ایسے ہی چلتی آ رہی ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی یہی تھا، تو سرداروں نے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، یعنی انہوں نے فوراً اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ اس کے اندر تو وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم میں ہے، تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، یعنی اس میں بڑی کاٹ ہے۔ یہی بات اگر دیکھیں تو رسالت مآب کے زمانے میں عرب کے سرداروں نے کہی ہے، اور وہ بہت ہی بلیغ جملے میں سورہ زخرف میں نقل ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ چلیے ہم مان لیں کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ بھی مان لیں کہ یہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے، تو لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اللہ تعالیٰ کو یہ طائف اور مکے کے دو بڑے شہروں میں اور کوئی آدمی نظر ہی نہیں آیا، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، یعنی یہ دو ہمارے بڑے قریے ہیں، اس میں ہمارے سردار ہیں، اس میں بڑے غیر معمولی لوگ ہیں، یہ دیکھ لیں۔ یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کسی بڑے شخص کو یہاں سے منتخب کیا جاتا اور اس کے سر پر یہ تاج رکھا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے ہاں ہی اس کو گوارا کیا ہے کہ چلیے بادشاہوں کو بھی پیغمبری دے دیتے ہیں، لیکن وہ عام طور پر نہیں دیتا۔ تو اسی طرح کا معاملہ وہاں بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں خصوصیت کیا ہے، کیونکہ پیغمبر کے ہاں جو صلاحیتیں عام طور پر اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، مثال کے طور پر حصے جمالیات کے پس منظر میں فنون کی صلاحیت ودیت کر دیتا ہے، غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے بعض لوگوں میں شعر کہنے کی، نثر لکھنے کی، خطابت میں بہت غیر معمولی اظہار ہوتے رہے ہیں، اور تاریخ انسانی میں بعض خطیب فی الواقع روایت بن گئے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ موسیقی میں، غنا میں، تو یہ چیزیں انسان کو اپنے سحر میں لے لیتی ہیں۔ تو اس طرح کی صلاحیتوں کا بھی پیغمبر کے ہاں کہیں دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کی صورتحال باقی جو چیزیں ہیں کہ بڑی دولت ہے اور بہت خدم و حشم ہے اور بہت غیر معمولی شخصیت اور اقتدار ہے، وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو انسانوں میں سے جس کو قرآن مجید نے کہا کہ من خیار الناس، یعنی اخلاق کی کردار کے لحاظ سے اعلیٰ ترین شخص کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، اور پیچھے کسی صلاحیت کے ظہور کی کوئی علامت ہی نہیں ہوتی،
کیونکہ اسی کو قرآن نے دلیل بنا دیا ہے پیغمبر کے پیغمبر ہونے کی، کہ اس کے ہاں تو کوئی تمہیں شائبہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ پہلے سے کوئی صلاحیت تھی، کوئی فن تھا، کوئی اظہار تھا اور اس کو بنیاد بنا کر تیاری کی جا رہی تھی۔ یہ تو ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے اور بس اس کے بعد نزل القرآن۔ تو اس کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائے استدلال بنانا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، یعنی اس میں کیا چیز ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ قدرت کے قانون کے مطابق تو ہمیں تم پر ایک برتری دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو دولت کے ذریعے سے دی ہے، کسی کو علم کے ذریعے سے دی ہے، کسی کو قوت کے ذریعے سے دی ہے، کسی کو کسی اور ذریعے سے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات جو لوگ محرومی میں ہوتے ہیں ان میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس تخت پر ہم کیوں نہیں بیٹھے ہوئے، تو یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا اصل میں یہ ہے کہ جس طرح ہم تمہارے سردار بنے ہوئے ہیں اس کو بھی سرداری ملے، اس کے لیے اس نے یہ گفتگو شروع کر دی۔ تو یہ انہوں نے جواب میں فرمایا۔ سرداروں نے اور ملا نے اس دعوت کے جواب میں یہ کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی تم پر اپنے خدائی فرستادہ ہونے کی دھوس جما کر، اور تو کوئی صلاحیت ہے نہیں، نہ اس کا ظہور ہوا ہے، لیکن اب ایک ہی چیز رہ گئی تھی اور وہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، میں اس کا پیغامبر ہوں۔ یعنی باقی چیزوں کو تو ہم دیکھ سکتے تھے، جائزہ لے سکتے تھے، رائے قائم کر سکتے تھے، کوئی ماضی سے استدلال کر سکتے تھے، اب یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے خدا نے بھیج دیا۔ تو خدائی فرستادہ ہونے کی دوست جمائی ہے، دوست جما کر تمہارا لیڈر بننا چاہتا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس فکرے کی بلاغت پر نگاہ رہے، یہ نہیں کہا کہ ہماری لیڈری چھیننا چاہتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ تم پر اپنی سیادت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یعنی دیکھو، سیادت کی ہر چیز سے محروم اور تم پر اپنی سیادت قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس جملے میں جو زہر ہے وہ یہ ہے، اس زہر آلود فکرے میں سادہ لو عوام کو بھڑکانے کے لیے جو مواد موجود ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں ہے۔ یہ سادہ سا جملہ نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اور دو نکات میں اپنی پوری دعوت بیان کر دی ہے، پیغمبر کے مقابلے میں جو ارباب حل وقت ہیں، لیڈر ہیں، بڑے لوگ ہیں، یا دانش ہوتی ہے یا فلسفی ہوتے ہیں، وہ کیا مسئلہ ہے جس سے دوچار ہو جاتے ہیں اور کہاں سے وہ بات کرتے ہیں، اس کو بھی دو ہی لفظوں میں بیان کر دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ الہات کا زمانہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، یعنی چلیے ہم لوگ منتخب نہیں کیے گئے اس منصب کے لیے، تو پھر اگر اللہ نے ہماری ہدایت کا بندوبست کرنا تھا تو ہم سے کسی برتر کو آنا چاہیے تھا، تو اس نے ملائکہ کا انتخاب کیا ہوتا، تمہارا کیسے کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بھیجنا ہوتا تو فرمایا فرشتے اتارتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ الْمَلَائِکَةَ۔ پھر انہوں نے مزید استدلال کیا، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اس طرح کی بات اپنے اگلے بزرگوں میں تو کبھی سنی نہیں۔ اس سے پھر قرآن مجید نے بتایا کہ بڑا زمانہ گزر گیا تھا، یعنی اس قوم پر بھی فترت کا زمانہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال تک وسیع ہو گیا ہو۔ چنانچہ اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کی طرف تم توجہ کرو، ہمارے بزرگوں کی ایک دینی روایت قائم ہو چکی ہے، وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس میں کبھی کسی نے اب اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا، یہ بات ہم نے اس سے پہلے کبھی سنی نہیں۔ ہمارے جیسے لوگ موجود ہیں تو ہم سے کسی برتر کو آ کر ہمیں خدا کا پیغام پہنچانا چاہیے تھا، لہذا یہ ضرورت پیش آ گئی تھی تو کسی فرشتے کا انتخاب کر لیا جاتا۔ تو اس وجہ سے یہ محض برتری حاصل کرنے کی خواہش ہے، خدائی فرستیدہ بن کر ایک ڈھونس جمائی جا رہی ہے، اس کو پرواہ نہ کرو، یہ تم پر برتری حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تمہارے جیسے۔ یہ جواب انہوں نے دیا۔ اور ان هو الا رجل بہ جنہ فتربصوا بہ حتی عین،
کچھ نہیں، یعنی یہ سب تو استدلال کا مرحلہ تھا، کچھ نہیں، یعنی دیکھو ہم نے کتنے واضح طریقے پر تردید کر دی، کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون لاحق ہو گیا، یعنی دماغ میں کوئی خلل واقع ہو گیا ہے، ورنہ ایسی احمقانہ باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ سو کچھ دن انتظار کرو، اس کے یہ وساوس ختم ہو جائیں گے، یعنی اطمینان رکھو، 2-4 دن رہے گی یہ بات، اس کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔